السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر علی، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بڑی زبردست اپڈیٹ ہے ناظرین۔ سوریہ ورما صاحب جو غلام حیدر کے لیے بار بار آواز اٹھا رہے ہیں انڈیا سے، اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یہ پروسیس انڈیا کے اندر شروع ہوا ہے اور یہ وہی من چلے لوگ کر رہے ہیں جو سیما حیدر کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ سچن مینا سیما حیدر اے پی سنگھ کے پکھ میں بات کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ سماج کے لیے ہانیکارک ہے، یعنی خطرہ ہے، کیونکہ وہ لوگ بار بار ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو غلام حیدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ سیما حیدر ان لیگل طریقے سے انڈیا میں داخل ہوئی اور ان کے ایک نیتے نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم کسی بھی گھس بیٹھیے کو اپنے ملک میں گھسنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور سیما حیدر کا کیس جو لگا ہوا ہے پچھلے 8-9 ماہ سے چل رہا ہے انڈیا کے اندر، اس کی پیش و رفت یہی ہے کہ ابھی تک وہاں کی جانچ ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا فیصلہ پورا نہ کر سکی اور کوئی فیصلہ نہیں دے پا رہی، کیونکہ ابھی تک ان کو شواہد نہیں ملے کہ وہ انڈیا میں کس مقصد سے آئی ہے، کیونکہ اس کی جانچ پڑتال ابھی چل رہی ہے۔ تو وہ 4 بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ غلام حیدر جو حکومت انڈیا سے بار بار اپیل کر رہا ہے، وہاں کی عوام سے اپیل کر رہا ہے کہ میرے بچے مجھے پہنچا دیے جائیں، میرے بچوں میں ڈپورٹ کرا دیے جائیں، اس مکار عورت کو ڈپورٹ کر دیا جائے، اگر رکھنا ہے تو اس کو رکھ لو، میرے بچوں کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی سوریہ ورما صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں ایک امیتا جی خاتون تھی، مہلا ہیں انڈیا کے اندر، جو پوری طرح سے سوریہ ورما کو یہ کہنے پہ قائل تھی کہ انکار کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیں آپ سے غلام حیدر کو۔ اس نے سوال کیا کہ کیا غلام حیدر آپ کے سرپند میں ہے، یعنی آپ کے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا جی بالکل، میں اسے لائیو بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں سے پاکستان سے کب آتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا۔ تو پھر اس نے احسان صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ پھر اس کو ڈیفینڈ کیسے کر رہے ہیں، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک پاکستانی ہے اور ہم انڈین ہیں، یعنی وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کیسے اس کو آپ اس کا کیس لڑ سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں لڑ سکتا ہوں انسانیت کے ناطے سے، کیونکہ آپ سوالوں کے جواب دیتا رہا سوریہ صاحب۔ تو مجھے ناظرین یہ لگ رہا ہے کہ اس کو پورا ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ سوریہ ورما صاحب اپنے موقف پہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور پورا طرح غلام حیدر کا کیس لڑ رہے ہیں۔ ابھی عام عوام سے لڑ رہے ہیں جو اس کے حق میں ہیں، سیما حیدر کے میں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں کے جو قانون دان ہیں وہ جو اس کے جب اپنے قانون کی گرفت کریں گے تو شاید سوریہ ورما صاحب بھی اس میں کمزور نظر آئیں، لیکن اسی لیے غلام حیدر کو وہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد وہاں پہنچے اور اپنا کیس پروسیڈ کرے۔ تو یہی سوال کیا گیا کہ آپ کیس کیسے پروسیڈ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے کوشش کی ہے اس کے بچوں سے بات کروانے کی، اس کے لیے میں ان کے گھر جانا چاہ رہا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو پتہ چلے کس نے اجازت نہیں دی؟ تو کہتا جی سچن نے اجازت نہیں دی، کیونکہ سچن جو اس کو پتہ ہے کہ سوریہ ورما صاحب ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ امیتا جی نے کہا کہ اگر وہ سچن آپ کو اجازت دے تو آپ کروا دیں گے ان کی بات؟ انہوں نے کہا جی میں نے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں کروا دوں گا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی وہاں سے ہاں نہ کا جواب نہیں ملا۔ میری کوشش پوری ہے کہ انسانیت کے ناطے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اپنے قانون یعنی انڈین قانون کے مطابق اس نے بتایا ہے کہ میں یہ کروا سکتا ہوں اور میں اس کا پوری طرح اس کا خیال رکھوں گا۔ جب اگر وہ پاکستان انڈیا میں آتا ہے غلام حیدر تو میں ان کا وکیل بنوں گا، اور یہاں پہ وہ وکیل اس کو غلط کو سہولت کے ساتھ ساتھ میں اس کو باقی ضروریاتی جو بھی مسئلہ ہوگا یہاں پہ اس کو ساتھ دوں گا۔ سوریہ ورما صاحب کو پوری طرح ٹریپ کیا جاتا ہے۔ ہماری ایک بہن تھی وہاں پر، چاندنی جی،
ان کے یوٹیوب پر تھی، ان کے چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے. وہ خاتون بیچاری پیچھے بھی اس کا ایک چینل کو ہیک کر لیا گیا تھا. ابھی اس کے ایک چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے جو دوسرا بنایا تھا اس نے. تو وہ دل چھوڑ چکی ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پوری جد و جہد کے ساتھ. جو ہم سے بن پڑے گا ہم یہاں سے پاکستان سے اس کی سہولت دیں گے اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ پورا اس کا کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جو فیور دے سکتے ہیں ہم ضرور دیں گے اس کو. ناظرین یہ وہاں پہ کام چل رہا ہے اے پی سنگھ کے ساتھ. یہ مسلسل اے پی سنگھ نے ٹیپ کروا رہا ہے، یعنی لوگوں کو مخالفت کروا رہا ہے لوگوں سے جو غلام حیدر کے حق میں. یہ صرف ڈرانے کے لیے غلام حیدر کو، تاکہ وہ انڈیا میں نہ چلا جائے. اور صرف دھمکیاں اور یہ اس قسم کی باتیں وہ کرنے میں ماہر ہے اے پی سنگھ. اور کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جس دن بھی غلام حیدر وہاں چلا گیا سیما کو ڈپورٹ ہو جائے گی. کیونکہ سیما جیل کے اندر جائے گی. پہلے انڈیا اس کو گرفتار کرے گا، اس کے بعد جب اس کو ڈپورٹ کرے گا تو پاکستان اس کو انڈر کرے گا، کیونکہ اس نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ہے. اور وہ معصوم 4 بچوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. نہ ان کو جناب وہاں پر ناگرکتا ملنی ہے، نہ ان کو جناب ان کو ایڈمیشن ہونا ہے. سوریہ ورما صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو ایڈمیشن دلا کے دکھا دیں، مجھے اے پی سنگھ لے کے دکھا دے ان کو ایڈمیشن، ان کو ناگرکتا لے کے دکھا دے، ان کا آدھار کارڈ بنوا کے دکھا دے. کسی بھی صورت میں وہ وہاں کی ناگرکتا نہیں پا سکتے. وہ بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، وہ بچوں کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. وہ تو اے پی سنگھ تو کہتا ہے جی میں اس کو وکیل بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، جج بناؤں گا ان کو بچوں کو، غلام حیدر کے بچوں کو. تو وہ کس طرح سے بنائے گا جب اس کی ناگرکتا نہیں ہوگی ان کے پاس؟ کیا انڈیا کا قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ وہ اس کو وہاں کا جج بنا دے ان بچوں کو جو پاکستانی ہیں؟ کیا ہے ایسا قانون؟ یہ وہ انڈیا والے ہی بتا سکتے ہیں. ناظرین آج بھی یہ ڈبیٹ بہت زبردست چل رہی ہے. اور اسی طرح ایک ہمارے ساتھ کل لائیو ڈبیٹ میں رجوندر سنگھ تھے جو آرمی میں انڈین آرمی میں رہے تھے. انہوں نے کل بھی ڈبیٹ میں آ کے خلبلی مچا دی تھی. تو آج بھی اس نے ایک اپنے وہاں لوکل یوٹیوبر کے ساتھ مل کے یہی کہا تھا کہ پاکستان پہلے، اب میں 40 سال سے جانتا ہوں پاکستان کو، پہلے وہ اپنی منجی کے نیچے یعنی اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیر کے دیکھ لے. تو میں ان سے بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی بغیرت عورت جن کے ملک سے چھوڑ کے چلی جائے، آپ جیسے ان کو بات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیہودہ عورت جس کو ہم یہاں سے لے بھی نہیں سک رہے انڈیا سے، کیونکہ اس نے ہمارے 4 بچوں کو لے کے گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کی ایجنسیوں پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی جانچ پڑتال میں کوئی کمی ہے تو اس کو ڈپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. اگر وہ اس کو ڈپورٹ اگر ان کو نہیں کرنا تو نہ کریں، کم از کم بچوں کو ڈپورٹ کر دیں تاکہ غلام حیدر کی تھوڑی تکلیف کم ہو جائے. وہ بندہ سعودی عرب سے آیا، اپنے بچوں کے لیے آیا ہوا ہے واپس، اور اس کی زندگی مفلوج ہو چکی ہے. اس کا گھر بیچ دیا گیا ہے، اس کی جو جمع پونجی تھی وہ ساری پاکستان سے لے کے انڈیا پہنچ چکی ہے وہ خاتون. تو ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کو رپورٹ کروانے میں مدد کی جائے، نہ کہ ہم کسی سے بحث کرنا چاہتے ہیں وہاں کے انڈین سے، کیونکہ نہ ہماری بحث بنتی ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. وہ جو بھائی ہمارا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہمارے غلام حیدر کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو ان کے صرف اسی لیے وہ ان کو مخالفت کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ کہیں وہ غلام حیدر وہاں انڈیا میں نہ چلا جائے. ناظرین جانا تو ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت جلد وہ آنے والے ہیں. اور جیسے ہی وہاں سے کلیئر سرٹیفکیٹ مل جائے گا وہ بہت جلدی آپ کے بیچ میں ہوگا. سوریہ ورما صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں، وہ اپنے کھڑے ہوئے موقع پہ ان بہن بھائیوں کو سب کو سلام کرتے ہیں جو غلام حیدر کے حق میں آواز اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پخ میں بات کر رہے ہیں. اور وہ اس بار بار بگوڑی کو، جیسے سچن مینا کو اور اے پی سنگھ جیسے گندے ترین وکیل کو ایکسپوز کر رہے ہیں. کیونکہ میں وکیل نہیں، وکیل کے نام پہ دھبا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں وکیل کے نام پہ وہ دھبا ہے، وکالت نہیں کرتا، وہ دلال ہے، دلال. اور وہ دلالی کا پیسے کھاتا ہے، وہ دلالی میں بہت آگے جا چکا ہے. اسی طرح کچھ سوالات ایسے ہیں کہ اس کی فیملی کے متعلق ہم لوگ کہتے ہیں فیملی کا ہمارا کوئی ذاتی فیل نہیں ہے، ہم اس کو بندے کو صرف سمجھانے کے لیے اس کی فیملی تک جاتے ہیں، ادروائز اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ جلد سے جلد اس عورت کو رپورٹ کر دیا جائے، کم از کم کے بچوں کو رپورٹ کر دیا جائے. ان کو بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے وہاں پر، وہ سیف نہیں ہے. آپ نے سیما رکھنی ہے رکھ لیں.
ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ غلام حیدر نے بھی اپنے الفاظ میں واضح کہہ دیا کہ میرے بچوں کو واپس کر دیا جائے، پیسے کو بھاڑ میں جائے، پیسے نہیں چاہیے، بس وہ بچے واپس بھیج دیں، یہی ہماری کوشش ہے۔ اور ہم جتنے بھی انڈین یا پاکستانی، وہ انڈیا کے اندر جو ہے اور ہم جو پاکستانی ہیں، ہم سب اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے بچوں کو رپورٹ کرا دیا جائے۔ میں پھر حاضر ہوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔